ہے الحمدللہ کہے علامہ امر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی. اس کے بعد من ذالک ثم استأخر ابو بکر الحمدللہ کہے اور پھر الٹے پاؤں پلٹ کے آ کے پیچھے کی صف میں کھڑے ہو گئے. ابھی نماز پڑھائے نہیں, حضور نے کیا کہا کہ آگے کھڑے رہو اور نماز مکمل کرو. صدیق اکبر کہے الحمدللہ اور ہاتھ نیچے کیے, پلٹ کے آ کے بازو صف میں کھڑے ہو گئے. پھر حضور تقدم رسول اللہ, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے, امام چینج ہو گئے, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور نماز پڑھا دیے. اور جب نماز ختم ہوئی تو پلٹ کر آقا نے پوچھا کہ ابو بکر ما منعک ان تثبت اذ امرتک, جب میں نے آرڈر دیا تھا تو امامت کا مصلی کیوں چھوڑے؟ میں نے آرڈر دیا تھا کہ تم مصلی پر کھڑے رہو اور امامت کرو. فقال ابو بکر, حضرت ابو بکر عرض کرنے لگے ما كان لابن ابي قحافه ان يصلي بين يدي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ ابو قحافہ کا بیٹا یہ ابو بکر کے اندر اتنی مجال نہیں ہے کہ حضور کے سامنے کھڑا ہو سکے. میں نہیں ٹھہر سکتا یا رسول اللہ, میں نہیں ٹھہر سکتا یا رسول اللہ. اب دیکھیے آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب کہ جہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور نہیں, مالک شریعت, مختار شریعت, بانی شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ ابو بکر تمہارا امامت کرنا میری موجودگی میں درست ہے, تم تمام صحابہ کے امام ہو, میری موجودگی میں بھی نماز پڑھانا تمہارے لیے جائز ہے, میں حکم دے رہا ہوں نماز پڑھو. اس کے باوجود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یا رسول اللہ آپ فرمائیں درست ہے, قبول ہے, اللہ کا شکر ہے کہ اتنی عزت مجھے دیا ہے, لیکن ابو قحافہ کے بیٹے کی مجال نہیں. ابو قحافہ سیدنا صدیق اکبر کے والد کا نام ہے. ابو قحافہ کے بیٹے کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ حضور کے سامنے کھڑا ہو. میں نہیں ٹھہر سکتا ہے, میں نہیں ٹھہر سکتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آج کے مسلمان جھگڑ رہے ہیں, آج کے مسلمان جھگڑ رہے ہیں, یہ اس دور کے, یہ گناہوں کے دور کے, یہ فتن کے دور کے, جی یہ بربادی کے زمانے کے مسلمان, آج کے مسلمان جن کو دو لفظ برابر حدیث کے نہیں معلوم, قرآن کے نہیں معلوم, وہ جھگڑ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے جی انسان عبادت کرتے 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 حضور سے زیادہ بھی عبادت کر لے سکتا ہے. حضور اپنے بڑے بھائی جیسا درجہ رکھتے ہیں, وہ بھی انسان تھے, ہم بھی انسان ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ صحابہ کرام جو روئے زمین پر ان سے اونچا مقام درجہ رکھنے والا کوئی نہیں آئے گا انبیاء کے علاوہ. اتنے اونچے مقام کے صحابہ کرام, اور وہ سارے صحابہ کرام کے امام جن کو حضور نے آگے ٹھہرنے کا حکم فرمایا, وہ بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے سامنے ٹھہروں, یہ نہیں ہو سکتا. یہ ادب ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور حضور نے جو فرمایا وہ مقام ہے صدیق اکبر کا, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام. اور نماز بھی تو دیکھیں نا, بعض لوگ اس طرح سے باتیں بیان کرتے ہیں. وقت ختم ہو چکا, آخری ایک بات کہہ کے ختم کر دیتا ہوں. احادیث تو بہت سارے رہ گئی, چھوڑے, خیر انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں گے. لوگ ایسے بھی باتیں اپنی کتابوں کے اندر لکھے ہیں, کتنی جہالت, کتنی نادانی ہے, نہ جانے شاید ان کے دلوں کے اندر کفر تھا, نہیں ہم نہیں جانتے, نادانی اور جہالت میں کہے ہیں یا گستاخی کی وجہ سے کہے. معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ اگر نماز کے اندر حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے کون سا ایمان لاتے ہو؟ ایمان کون سا ایمان ہے؟ یہ ہندوستان والا ایمان ہے؟ ایمان کہاں کا ہے؟ ایمان کس کا ہے؟ کس سے ہمیں ایمان ملتا ہے؟ صحابہ کے علاوہ بھی کوئی ذریعہ ہے ایمان حاصل کرنے کا؟ کوئی مومن تھا صحابہ کرام سے پہلے؟ کہاں سے آیا ہے ایمان؟ ایمان کی اصل کیا ہے؟ ایمان کی اصل کیا ہے؟ ہدایت یافتہ ستارے کون ہے جی جن کے لیے جنتوں کے بشارتوں کے اعلانات ہوئے؟ وہ کون ہے؟ وہ صحابہ کرام ہے. وہ صحابہ کرام نماز میں حضور کا خیال آنا نہیں, حضور آ جائے تو وہ تالیاں بجاتے ہیں. امام اپنا مصلی چھوڑتا ہے, لوگ پلٹ پلٹ کر دیکھتے ہیں, اس کے باوجود ان کی نماز ٹوٹتی نہیں, مکمل ہوتی ہے. ارے حضور کے ادب میں جو امام پلٹ جائے, ارے حضور کے ادب میں جو مصلیوں کی صفیں پھٹ جائیں, ارے حضور کی تعظیم اور ادب کی خاطر جو مصلی آگے پیچھے ہو جائے, ان کی نماز سے کامل میرے آپ کی نماز نہیں ہو سکتی, میرے آپ کی نماز نہیں ہو سکتی. کمال انہی کے نماز میں تھا. ہمارے نمازیں ناقص, ہمارا ایمان ناقص, ہمارے عمل ناقص, ہم سارے کے سارے سراپا ناقص. صحابہ کرام کامل, صحابہ کرام با ایمان, صحابہ کرام مکمل, جن کے دلوں کے اندر ادب مصطفیٰ تھا. ایک روایت میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے
حب ابی بکر وشکرہ واجب علی امتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا اور ان کا شکریہ ادا کرنا میری ساری امت پر واجب ہے. میری ساری امت پر ابو بکر سے محبت کرنا اور ابو بکر کا شکر ادا کرنا. بے محبت کرنا عمل قلب ہے، دل سے محبت کرتے ہیں، اور شکریہ زبان سے کرتے ہیں، عمل سے کرتے ہیں. فاتحہ پڑھیں، ان کے نام کے پروگرام سے رکھیں، کچھ نہیں ہو سکتا ان کے نام پہ تھوڑے کچھ چند آیتیں تلاوت کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں. اتوار کے روز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا، ان کی یاد منانے کا دن ہے. آپ تمام حضرات جس سے جو ہو سکتا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہمارے ایمان کو کامل بنا دے، ہمارے اسلام کو کامل بنا دے. مولا ہم کو شریعت کا پابند بنا دے. مولا ہمارے باطن کی اصلاح فرما دے. مولا ہمارے حال پہ کرم فرما. روزہ نماز کا ہم کو پابند بنا دے. مولا صحابہ کرام کے فیوض عنایت فرما. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان میں سے مولا ایک چنگاری ہم کو بھی عنایت فرما. صحابہ کرام کے جذبہ ایمانی سے مولا ایک گھونٹ ہم کو بھی پلا دے. ہمارے دلوں کو بھی منور فرما دے. ہم کو ایک اور نیک بنا دے اور ہمارے حال پہ کرم فرما. وما علینا الا البلاغ. جو حضرات سنتیں نہ ادا کی ہوں ادا کر لیں.